معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ کی دھمکیاں، ایران کا جواب، آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش۔ یہ صرف وار نہیں، ایک گلوبل گیم ہے۔ تیل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ ہل رہی ہے اور دنیا کرائسس میں ہے۔ کیا یہ ورلڈ وار تھرڈ، تیسری عالمی جنگ کی تیاری ہے یا صرف جنگی حکمت عملی ہے اور پریشر ٹیکٹکس ہے؟ ابھی ریسنٹلی خبر آئی ہے کہ ایران نے مذاکرات کا جو دوسرا دور پاکستان میں اسلام آباد میں شروع ہونے والا تھا، اس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، جبکہ امریکہ کا وفد پہنچ رہا ہے جس میں ان کا نائب صدر جے ڈی وینس بھی شامل ہے۔ صورتحال یہ کیوں ہوئی، ایران نے کیوں انکار کیا؟ تو ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور ایران کے جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ اس طرح ان کے ایک اور اسپوکس مین ابراہیم، اس نے بھی یہی الزام لگایا ہے کہ اس طرح پریکٹس جو چل رہی ہے، اس میں بظاہر امریکہ مخلص نہیں نظر آ رہا اور صرف ٹائم گین کر رہا ہے۔ رشیا نے بھی ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اس کی نیگوسیشن کے اوپر اتنا انحصار نہ کریں، کیونکہ وہ امریکہ ایران کو ہر طرف سے کارڈن آف کر رہا ہے اور اس کے جنگی جہاز اور بحری بیڑے اس کے ارد گرد جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ تو صورتحال انتہائی ٹینس ہے۔ آئیے اس کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ایران کی دھمکیاں ہیں اور دوسری طرف آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول۔ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی ٹینشن کی، امریکہ اور عراق کے درمیان، جہاں ایک طرف سٹیٹمنٹ ہے، دوسری طرف آئل پرائسز ہیں اور تیسری طرف سٹاک مارکیٹ کی پوزیشن ہے۔ صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میڈیٹر کا رول کر رہا ہے ثالثی کا، لیکن امریکن وفد تو پہنچ رہے ہیں۔ اسلام آباد کو مکمل سیل آف کر دیا گیا ہے، سارے ہوٹلز 5 اسٹار خالی کرا لیے گئے ہیں، دونوں شہروں کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ کمپلیٹلی بند ہے، ہاسٹلز خالی کرا لیے گئے ہیں۔ وہاں سیکورٹی کا یہ عالم ہے کہ امریکن وفد آ رہے ہیں، جس میں جے ڈی وائنس کی بھی آمد متوقع ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ بھی آئیں گے پیس ایگریمنٹ کو فائنلی سائن کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف ایران نے آنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی کی سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، تو بظاہر جو ڈپلومیسی ہے وہ فیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اسٹریٹ آف ہرمز ایران نے ایک دفعہ پھر بند کر دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں فردر ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ جو اگریسو سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے صورتحال کو زیادہ خراب کر دیا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر ان کے تمام برجز کو اڑانے کی بات کر رہا ہے، ان کے سارے انفراسٹرکچر کو برباد کرنے کی بات کر رہا ہے اور سویلائزیشن کو بڑھانے کی بات کر رہا ہے، یعنی اٹامک وار کی دھمکی دے رہا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وار ٹیکٹکس ہیں اور نیگوسیشن ٹیبل پہ ان کو لانے کے لیے، اپنی شرائط منوانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ حقیقت ہوئی تو اس وقت پوری دنیا انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے۔ جب بھی مڈل ایسٹ میں
جنگ کی بات ہوتی ہے تو آئل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اسٹاک مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مائنڈڈ انسان ہے، وہ اور اس کے جو فرنٹ مین ہیں وہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھا کے جب آئل کی اور اسٹاک کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ اس کو خرید لیتے ہیں، اور پھر اس کی وہ ایک جیسے مارکیٹ کھلنے والی ہوتی ہے ایک ایسا بیان دیتا ہے جس میں کہتا ہے کہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، انشاءاللہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں، تو پھر ان کی قیمتیں سٹیبل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ کبھی قیمتیں جب کم ہوتی ہیں اپنے خرید لیتا ہے، اسٹاک بھی خرید لیتا ہے، آئل بھی خرید لیتے ہیں، اور جب وہ زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو بیچ دیتا ہے۔ تو یہ اس کی ٹیکٹس بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا رول بہت اہم ہو گیا ہے ایز اے ثالثی اور میڈیٹر۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستان کس حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تاکہ دنیا اس بہت بڑی تباہی سے بچ جائے۔ تو ساری صورتحال میں نے ایکسپلین کر دی ہے۔ ایک طرف امریکہ نیگوسیشن کی باتیں کر رہا ہے، پاکستان تیاری کر رہا ہے، فل سیکیورٹی پروف انتظامات ہیں، اور دوسری طرف ان کا ڈیلیگیشن بھی پہنچنے والا ہے، اور سیز فائر میں صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ ایران نے مذاکرات میں فی الحال شمولیت سے معذرت کر لی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اگر ورسٹ سنیریو میں ہم دیکھتے ہیں تو اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس کا اثر عالمی معیشت بہت برا ہوگا، مہنگائی بہت بڑھ جائے گی، تیل کی قیمتیں پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہیں اور بڑھ جائیں گی، اور جب یہ ہارمز بند ہوتی ہے تو پھر تیل کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا بہت سارا مسئلہ، جیسے ایگریکلچر کے لیے آپ جو کھاد بناتے ہیں اس کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کا قحط پڑنے کا خیال ہے کہ آپ صحیح طرح سے کلٹیویٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ کھاد بھی اویلیبل نہیں ہوگی، ڈیزل بھی بہت مہنگا ہوگا، اپروچ سے باہر ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے، اور اس طرح ہی کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے، اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اور اپنی قیمتی رائے دیجیے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ۔ صورتحال میں نے ایکسپلین کر دی ہے۔ ایک طرف امریکہ نیگوسیشن کی باتیں کر رہا ہے، پاکستان تیاری کر رہا ہے، فل سیکیورٹی پروف انتظامات ہیں، اور دوسری طرف ان کا ڈیلیگیشن بھی پہنچنے والا ہے، اور سیز فائر میں صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ ایران نے مذاکرات میں فی الحال شمولیت سے معذرت کر لی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ امریکہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اگر ورسٹ سنیریو میں ہم دیکھتے ہیں تو اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس کا اثر عالمی معیشت بہت برا ہوگا۔